السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، آج سے ہم درسن لیسن وائز احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی مختصر مجموعہ جس کا نام خواتین کے لیے حدیث کی کتاب، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے مصنف کا نام اور اس کے پبلشر کا نام جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جناب مولانا استاد الحدیث عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، جنہوں نے اس حدیث کے مختصر مجموعے کو جمع فرمایا اور انٹرنیشنل مکتبہ دارالسلام انہوں نے اس کو پبلش کیا اور اس کتاب کو منظر عام پہ لے کے آئے ہمارے استفادہ کے لیے۔ تو گرامی قدر احباب، حدیث آغاز کرنے سے پہلے حدیث کی اہمیت، فضیلت اور حدیث کے بارے میں کہ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، ترجمہ یاد کریں گے، احادیث کو زبانی یاد کریں گے تو ہمیں کیا اجر ملے گا، کیا مقام ملے گا، کیا قدر ملے گی۔ تو آئیے غور کرتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد کرنا، سمجھنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری بھی ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے۔ آپ نے اس مثال کے مطابق مثالی زندگی گزارنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اسوہ کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون، آپ کے گھر میں ایک مرد آتا ہے، کوئی بھی صحابی تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کے نوک کرتے ہیں دروازہ۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دروازے پہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کیوں کھٹکھٹایا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، عائلی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے کچھ صورتیں زبانی بھی یاد ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میں گھریلو نظام زندگی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اماں جی نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اما قرأت القرآن، تو وہ کہتا ہے مجھے بات سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا توضیح فرما دیجئے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں جو یہ قرآن کے دو گتوں کے درمیان آیات ہیں، یہ الفاظ کے اندر میرے نبی کی سیرت اور اسوہ ہیں، اور اگر میں یوں کہوں کہ میرے نبی کی نعت میرے رب نے قرآن کی شکل میں بیان کی ہے تو بے جا نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، ترجمہ سیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد
احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ انتہائی گہرائی سے ذمہ داری سے کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا فرمان جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأن، نضر اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے ایسے انسان کو سمع جس نے سنا، منا ہم سے، حدیثاً ایک حدیث کو، جس نے ہم سے کسی ایک حدیث کو بھی سن لیا، فحفظہ اور اس حدیث کو یاد کر لیا، حافظہ اس کو زبانی یاد کر لیا، حفظ کر لیا، میمورائز کر لیا اس نے، حتی یبلغہ اس کو اپنے اندر سٹور کر کے سیو کر کے اس کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اس کو آگے وہ ڈیلیور کرتا ہے، پریچ کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے، لوگوں تک اپنا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں پہنچاتا ہے. فرمایا اللہ ایسے بندے کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے اور شاد رکھے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، نضر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے ایسے بندے کو، سمع جس نے سنا، منا ہم سے، حدیثاً کسی ایک حدیث کو بھی، کسی بھی ٹاپک پہ کسی بھی لحاظ سے کوئی ایک حدیث اس نے سن لی، فحفظہ اس کو یاد کر لیا، حتی یبلغہ حتیٰ کہ اس نے آگے اس کو پہنچا دیا، اس نے اپنا کام پورا کر دیا. کائنات کا رب اپنا کام اس طرح پورا کرے گا کہ اس کے زندگی کے غم دور ہو جائیں گے، اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا، ان کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں گی، ان کے علاقوں میں خوشیاں آ جائیں گی، خوشیاں بھی ملیں گی، خوشحالیاں بھی ملیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حدیث رسول کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.